بات ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کچھ دیر پہلے اب ہماری جو کور کمیٹی کی سینئر لیڈرشپ کی تحریک انصاف کی ایک ہنگامی میٹنگ جو تھی وہ بلوائی گئی تھی اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس میٹنگ میں تحریک انصاف کے پورے ملک سے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں اور سینئر لیڈرشپ ہے وہ شریک ہوئی اور ہم نے جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا. سب سے پہلے تو جو کور کمیٹی ہے اس نے اس بات کے اوپر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ صرف 10 دنوں میں 20 لوگ راشن کی لائنوں میں راشن لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ پاکستان میں فوڈ رائٹس کا یعنی خوراک کے حصول کے لیے جو ہنگامے ہیں ان کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. آج سے 1 سال پہلے تقریباً 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو تحریک انصاف کی منتخب حکومت کو محلاتی سازشوں کے ذریعے گرایا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک اتنی بڑی انارکی میں دھکیل دیا گیا ہے جس سے نکلنا جو ہے، جس بحران سے نکلنا جو ہے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بحران سے نکلنا کیسے. اور جو ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس کے اوپر بھی اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے میڈیا کے سامنے یہ جو 20 لوگ راشن کی قطار میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک انسانی المیہ ہے پاکستان کا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح کے حالات ہم نے نہیں دیکھے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے، پاکستان کے لوگوں سے، آپ ان معاملات کے اوپر بہت کنسرن کا اظہار بھی کریں اور اس معاملے کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک ایسے بحران کے دہانے پہ ہیں جہاں پہ ایک بھی غلط قدم ہمیں بالکل ایک خانہ جنگی میں مبتلا کر سکتا ہے. اور یہ جو فوڈ رائٹس ہیں اور اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں اگلے سال کی جو ہماری گندم کی فصل ہے وہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گی اور اس سے ہمارا جو خوراک کا بحران ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اس کے بعد حکومت کا حال یہ ہے کہ آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئیں، $65 کے اوپر آ گئی ہیں، جو کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت $112 کے اوپر تھی، وہ اب تقریباً $65 اور $68 کے درمیان جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہیں. اور $1 بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح کے لوگ مسلط ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو بحران، ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 9 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت برطرف کی گئی، اس کے بعد جو ہٹائی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک معاشی بحران تو پیدا ہوا ہے، ایک سیاسی اور آئینی بحران اب تک اس کا کوئی حل سامنے جو ہے وہ نہیں آ رہا. ہم نے اپنی دو حکومتیں اس لیے اسمبلیاں توڑیں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے، اس کے لیے وکیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے اسمبلی نہیں ہوگی، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ہم نے اسمبلیاں توڑی اور جو پنجاب کی اسمبلی توڑی یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی، اس سے زیادہ ڈیموکریٹک فیصلہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جانتے بوجھتے تمام ایم پی ایز نے ووٹ دیا پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں. 186 لوگوں نے ووٹ دیا. اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑی اور ہم نے سوچا کہ آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 224 کے مطابق ملک میں ان دونوں صوبوں میں عام انتخابات ہوں گے. بلکہ ہم نے تو ایفرٹ کی کہ آپ ملک میں ہی انتخابات کے لیے جائیں. لیکن
ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آئین کو ہی پامال کرنے کی کوششیں کی گئیں. پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک ڈویژن بینچ نے اس بات کو کہا، اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہائی کورٹ میں ہم نے توہین عدالت کا معاملہ دیا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور چیف الیکشن کمشنر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے فیصلے ہی اس کے اوپر جو ہے یہ سارے بلا کے کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن تو ہم کرا ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہم سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ کے اندر 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ 30 الیکشن ہونے چاہیے، اور اس فیصلے کے مطابق صدر مملکت نے 30 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک پوری مہم کا آغاز کیا گیا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر ویسے تو سارے میڈیا کو ایک ایک منٹ بعد پیمرا کا فون آتا ہے کہ یہ آپ بیپ کر دیں. عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے، پاکستان کے نیشنل لیڈر ہیں، ان کی تقریریں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر دکھانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس، پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز، ان کے خلاف کیمپین کو انکریج کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان بھی ہم نے فرق رکھ کے چلنا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید ہو تو وہ تو بڑی بری بات ہے، اس کے اوپر تو تمام جو ہے وہ پیمرا بھی حرکت میں آئے گی، حکومت بھی حرکت میں آئے گی، FIA لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گی. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا ہو، فارمل میڈیا ہو، باقاعدہ سپانسر کی گئی ہیں کیمپینز پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف. اور ایک جج اس میں کوئی صرف چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپانسر نہیں کی گئی، بحیثیت ایک ادارہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع کیا گیا ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس نے بہرحال دیکھیں جوڈیشری سے فیصلے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جوڈیشری انہی چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر صاحب، یہ ججز جن کے اوپر آج نواز شریف صاحب بڑا ناراض ہیں، یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ان جج صاحبان کے سو موٹو نوٹس کی وجہ سے قائم ہوئی ہے. اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کل انہوں نے پارلیمان میں قرارداد پیش کی کہ جوڈیشری پارلیمان کے امور میں مداخلت نہ کرے، اور اگر جوڈیشری آرٹیکل 69 کے اوپر مداخلت نہ کرتی اور اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جاتا، جیسا کہ اب نون لیگ اور PDM کی کل کی قرارداد کہہ رہی ہے، تو شہباز شریف تو حکومت میں کبھی نہیں آ سکتے تھے. یہ جو سارے ہیں یہ سارے لوگ تو جیلوں میں ہوتے، اور یہ پلی بارگینز کر کے اپنے پیسے پاکستان کے لوگوں سے جو انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر رہے ہوتے اس وقت، اگر اس وقت جوڈیشری ان کو یہ ریلیف نہ دیتی اور سو موٹو کیس کے نتیجے میں یہ حکومت میں نہ آتے. اب ایک پوری کیمپین جس میں ایک صحافیوں کا طبقہ شامل ہے، اس میں ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا طبقہ شامل ہے، اور ان میں انڈکٹڈ پولیٹیشنز کا طبقہ شامل ہے، وہ مسلسل کیمپین میں مصروف ہے جوڈیشری کے خلاف بحیثیت ادارہ. آج پہلے صبح منسٹر انفارمیشن جو ہیں، جو زندگی میں کبھی ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑی، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جن کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کی پرانے ان کے خادم رہے ہیں، انہوں نے آ کے عجیب و غریب یہ دھمکی دی کہ اگر سپریم کورٹ کے اس بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم قبول نہیں کریں گے. آپ ہیں کون یہ کہنے والے؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ آرٹیکل 190 کے تحت، آرٹیکل 187 کے تحت، آرٹیکل 175 جو پورا چیپٹر ہے ہمارا ایڈجوڈیکیٹر کا، آئین کے تحت پاکستان کی ہر ایگزیکٹو اتھارٹی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی. اور یہ ایک غیر منتخب ایک ملازم
شریف فیملی کا اٹھ کے کہے کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں کرتا، اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم مریم اورنگزیب کے اوپر کل توہین عدالت کی درخواست اسی ہفتے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا، کیونکہ عمران خان کے اوپر تو ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے اوپر یہ کہنے کے اوپر کہ انہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کے باوجود جو ملزم ہے شہباز گل جو ہے اس کو واپس حوالے کیا، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا اور اس ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے پاس جا کے معذرت کرنے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر گیا، اور اس کے بعد پھر روز وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لاڈلے جو اصل بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، جن کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے، جو سیاسی بونے ہیں، وہ اٹھ کے جو ہے وہ عدالتوں کو اور سسٹم کو للکار رہے ہیں. امید ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے بعد آج کچھ دیر قبل پاکستان سے ایک مفرور لندن میں بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے، چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ فل کوٹ بنائیں گے، اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں، جو پریزنٹ پرائم منسٹر کے بھائی ہیں اور جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں، جو موجودہ وزیر اعظم کے $50 کے شیورٹی بانڈ کے اوپر جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو، پاکستان کی جوڈیشری کو دھمکی دے رہا ہے اگر آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے. اور اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کا سمدی ہے. کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ IMF کے معاہدے کے اوپر جنہوں نے شوکت ترین کے اوپر FII کا کیس بنا دیا، کیا آج یہ حکومت نواز شریف کے اوپر FII کا کیس بنائے گی؟ کہ جس طریقے سے اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو $500 کا ہو جائے گا. کس حیثیت میں آپ پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی عدالت کے ایک مفرور شخص باہر بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور اسی لیے میں نے اس وقت بار بار اپنی حکومت میں بھی سمجھایا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جب یہ باہر چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن جائیں گے. بدقسمتی سے اس وقت میری آواز جو تھی وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی اور وہ نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. ہم بحیثیت پارٹی پوری طرح آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، رول آف لاء کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. لاہور میں جو لائرز کنونشن ہوا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، اور ان سمیت 96 اور بار ایسوسی ایشنز نے جو جوڈیشری کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لاء کے لیے. اور یہ اختیار کہ بینچ 2 کا بننا ہے، 3 کا بننا ہے، 5 کا بننا ہے یا فل کورٹ بننی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے. اور ہم چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے وقار کے لیے، رول آف لاء کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. آج عمران خان صاحب نے صبح جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے وکلا کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں جو پوری ہماری جو ILF ہے اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سارے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہی ہوں گے. لیکن یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آئین کے ساتھ کھڑا ہونا، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ صرف ہمارا یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایک ریزالو ہے. اور انشاءاللہ سارے وکلا اس میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اور آج ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس میں ہوں گے. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور رول آف لاء کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا، جو ایک ویژن ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کل سے ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ شروع کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری کوشش یہی ہے
کہ سوموار تک اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو اور اس میں ہی ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ابڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر شدید مذمت کی ہے۔ ہم نے ہیومن رائٹس کا ایک ڈوزیئر بھی جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے۔ ابھی تقریباً 3100 لوگ جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک آنکھ مچولی ہے جو مسلسل جاری ہے۔ ہم نے 25 FIRs لاہور میں رجسٹر کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور تمام کی تمام جو لاہور کی موجودہ پولیس ہے وہ اس میں ہماری ملزم ہے۔ ضلع شاہ کا جو قتل ہوا ہے جس میں پنجاب کا موجودہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی، IG پنجاب عثمان انور اور صدیق کمیانہ CCPO لاہور براہ راست ملوث ہیں، آج جو تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے توثیق کی ہے کہ ہم ضلع شاہ کے قتل کا آخر تک پیچھا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانا تحریک انصاف کا ایک اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا آگے چل کے۔ اس کے ساتھ ہم نے آج سپریم کورٹ میں یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن اگر آپ نے ہونے ہیں اس کے اوپر ایک تمام پارٹیز کو ایک برابر کا موقع دیا جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریباً 143 سے زیادہ مقدمے اس وقت جو ہیں وہ لیڈرشپ کے اوپر کر دیے گئے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھتے ہیں 2 نئے کیسز ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کے فیور میں، ہم اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے، پاکستان کا جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے، لیکن ہمیں تالی دونوں